یہ دونوں آسیہ قربان اور حنا سان، یہ دونوں پی آئی اے کی ایئر ہوسٹس ہیں. ان کو انتہائی شرمناک حالت کے اندر انتہائی گھٹیا حرکت کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، ایک کو پاکستان کے اندر اور ایک کو پاکستان سے باہر. شکر ہے آسیہ قربان کو یہیں پکڑ لیا، کیونکہ یہ بھی بیرون ملک جب جا رہی تھی اور وہاں پر جا کے جب ان کی چیکنگ ہوتی، انہوں نے اپنے نازک حصوں کے اندر، اب میں کیا بیان کروں آپ کو کہ کہاں کہاں پلاسٹک کی تھیلیاں بنا کے انہوں نے کہاں کہاں کیا کیا چیز چھپائی ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا. کیا حال ہے جناب، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں. اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے. میں ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب پی آئی اے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن، اس کی 2 ایئر ہوسٹس ہیں، فیمیل ایئر ہوسٹس، انتہائی شرمناک حرکت کرتے ہوئے، انتہائی غلیظ حرکت کرتے ہوئے، انتہائی گھٹیا حرکت کرتے ہوئے ان کو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے. ایک کو پاکستان کے اندر پکڑا گیا اور ایک کو پاکستان سے باہر پکڑا گیا. یہ انٹرنیشنل فلائٹ تھی اور شکر کریں کہ ایک ایئر ہوسٹس کو نا فلائی ہونے سے پہلے، جہاز کے پرواز بھرنے سے پہلے ہی اتار لیا گیا، اور جب اس کو چیک کیا گیا نا، اس کی چیکنگ کی گئی، تو اس نے اپنے نازک حصوں میں کیا کچھ چھپایا ہوا تھا، یقین جانیے چیکنگ کرنے والوں کے بھی ہوش اڑ گئے. یہی وہ لوگ ہیں جو پوری دنیا کے اندر پاکستان کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن پی آئی اے پاکستان کا ادارہ ہے، گورنمنٹ ادارہ ہے، اور گورنمنٹ ادارے کے اندر جس طرح سے اور جس طریقے سے بھرتیاں کی جاتی ہیں، یقین جانیے مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ فضائی میزبانی کی آڑ کے اندر کیا کچھ غلیظ اور گھٹیا کام، اور آج سے نہیں، ایک طویل عرصے سے کرتی ہوئی چلی آ رہی ہے. اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں چیزیں، کیونکہ ایسا ہی نہیں ہے کہ یورپ کے آدھے سے زیادہ کنٹریز کے اندر پی آئی اے کی فلائٹس کو بینڈ کیا گیا. ایسے ہی نہیں جناب، مجھ جیسے پاکستانی اور آپ جیسے پاکستانیوں کو پاکستان سے باہر ہر ایئرپورٹ پر شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. ایسے ہی ہمارے پاسپورٹ کی جو ہے نا وہ قدر و قیمت پوری دنیا کے اندر تنزلی کا شکار نہیں ہے. اس کے پیچھے اس طرح کی وجوہات ہیں، اس طرح کی حرکتیں ہیں، اس طرح کے معاملات ہیں، اس طرح کی غلیظ حرکتیں ہیں جو کہ یہ 2 ایئر ہوسٹس کرتی ہوئی پکڑی گئی ہیں. اب ان دونوں کو انہوں نے جرم کیا، اور یقین جانیے بڑے کم دورانیے کے دوران 2 ایئر ہوسٹس کو پکڑا گیا ہے. کسی بھی مہذب ملک کے اندر ایسا ہوتا نا تو یقین جانیے مطلب اتنے سخت قسم کے ایکشن لیے جاتے کہ میں آپ کو شاید یہاں پر بتا بھی نہیں سکتا. اب ہوا کیا؟ ہوا یہ جناب، لاہور سے ایک فلائٹ جدہ جا رہی تھی، پی آئی اے کی فلائٹ تھی جناب، اور ایئر ہوسٹس جو ہے وہ فلائٹ میں جا چکی تھی، تمام مسافر بھی جا چکے تھے، سب اندر جا چکے تھے. اچانک جو ہے نا کسٹم حکام کو شک ہوا ایک ایئر ہوسٹس پر، اور ان کا نام ہے آسیہ قربان. ان پر شک ہوا، انہوں نے کہا جناب آپ ذرا واپس آئیے. فلائٹ کو روکا گیا، ان کو واپس اتارا گیا، ان کو بلا کے جب ان کی چیکنگ کی گئی، ان کے ساکس اتروائے گئے تو پتہ چلا کہ جناب انہوں نے تو بیرون ملک کی کرنسی چھپائی ہوئی، مطلب ریال غیر قانونی طریقے سے پاکستان سے بیرون ملک منتقل کر رہی تھی. ابھی تک تو صرف ریال کا ہی معاملہ چل رہا تھا. جب ان کے ساکس اتارے گئے، جب ان کی مزید چیکنگ کی گئی، تو انہوں نے اپنے نازک حصوں کے اندر، اب میں یہاں پر کیا ان حصوں کو ڈیفائن کروں، بہنیں، بچیاں، گھر کی خواتین سب میری ویڈیوز دیکھ رہی ہوتی ہیں، انہوں نے ایسی ایسی جگہ پر پلاسٹک کی تھیلی کے اندر ڈالرز چھپائے ہوئے تھے، اور اس جگہ پر چھپائے ہوئے تھے کہ میں یہاں پر بیان نہیں کر سکتا. یہ پاکستان سے 37,318 ڈالر، جس کی مالیت بنتی ہے 1,75,08,60 روپے، یہ لے کے یہ بیرون ملک جا رہی تھی اور چھپا کے لے کے جا رہی تھی، یعنی یہ اس کو اسمگل کر رہی تھی. ان کو پکڑا گیا، پکڑنے کے بعد حکام کے حوالے کیا گیا، اور یہ تو ایک ایئر ہوسٹس ہیں جن کو چلیں لاہور پر پکڑ لیا گیا، ورنہ اگر بیرون ملک جا کے ان کی چیکنگ ہوتی تو پاکستان کی یقین جانیے اتنی بدنامی ہوتی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اب یہاں پر سنیے دوسری ایئر ہوسٹس کا. آج سے 3 مہینے پہلے کینیڈا کی ایک فلائٹ تھی، پاکستان سے کینیڈا کی یہ فلائٹ تھی، اس میں ایک ایئر ہوسٹس تھی، ان کا نام تھا حنا ثانی. 48 سال کی یہ ایئر ہوسٹس ہیں، مطلب پوری دنیا کے اندر 35 سال کی، 30 سال کی، 25 سال کی، 22 سال کی، اس طرح کی دوشیزاؤں کو ایئر ہوسٹس فضائی میزبان کے طور پر رکھا جاتا ہے. لیکن ہمارے یہاں چونکہ سیاسی بھرتیاں ہیں، اور میں تو آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، یہاں پر جو پائلٹس بنتے ہیں، جو ایئر ہوسٹس بنتی ہیں، ان کی ترجیحات کیا ہوتی ہیں؟ ان کی ترجیحات یہ ہوتی ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں انٹرنیشنل ایئر لائن مل جائے، کوئی ایک ایسی فلائٹ مل جائے جو برطانیہ جا رہی ہو، جو یو کے جا رہی ہو، یو ایس اے جا رہی ہو، جو فرانس جا رہی ہو، جو کینیڈا جا رہی ہو، جو امریکہ جا رہی ہو، اور وہاں پر جا کے ہم اپنا پاسپورٹ جلائیں، وہاں پر جا کے سلپ ہو جائیں، کیونکہ یہ تو فضائی میزبان کے تحت جاتی ہے نا، ان کا ویزا تو لگ جاتا ہے، اور وہاں جا کے یہ سلپ ہو جائیں. ایسے ایک نہیں بیشتر کیسز نکل کر آئے. اب ہوا یہ 48 سالہ حنا ثانی کو کینیڈا کے ایئرپورٹ پر پکڑا گیا، ان کی چیکنگ کی گئی، پرس ورس چیک کیا گیا، دیگر چیزیں چیک کی گئی.
ان کے پاس سے کچھ ایسی منشیات نکلی ہے، مطلب میں آپ کو اس سینس میں بتا رہا ہوں کہ جناب منشیات بہت ساری ہوتی ہیں جو کہ ممنوع منشیات تصور کی جاتی ہیں، ان کے پاس سے منشیات برآمد ہوئی اور ان کو پھر حراست میں لے لیا گیا، اور ساتھ ساتھ پھر ان کے پرس میں سے تقریباً آپ سمجھ لیں 10 پاسپورٹ برآمد ہوئے، 10 پاسپورٹ، مختلف لوگوں کے 10 پاسپورٹ جس میں کینیڈین امیگریشن کی مہر لگی ہوئی ہے، وہ پاسپورٹ ان کے پاس سے برآمد ہو گئے۔ اب کینیڈین حکام کے تو یقین جانیے پیروں تلے زمین نکل گئے، انہوں نے تو اس سے پہلے اس طرح کے کوئی جرم اور اس طرح کے معاملات دیکھے ہی نہیں تھے۔ انہوں نے کہا بھائی کسی اور کا پاسپورٹ آپ کے پاس کیا کر رہا ہے، اور کینیڈا کی امیگریشن کی مہر کیسے اس پہ لگی ہوئی ہے۔ ان کو اس وقت ریلیز کیا جاتا ہے، اگلے دن ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے اسی ہوٹل کے اندر رہنا ہے، اس سے باہر نہیں نکلنا جب تک یہ تفتیش چل رہی ہے۔ اگلے دن اسی ہوٹل سے ان کو حراست میں لیا جاتا ہے اور اب ان کو جیل منتقل کر دیا گیا۔ یہاں پر پی آئی اے حکام کہتے ہیں کہ جناب ہم نے ان کو نوکری سے برخاست کر دیا، لیکن میرا سوال یہ ہے وہ کس کی نمائندگی کر رہی تھی؟ یہ جو آسیہ قربان ہے، یہ جو حنا ثانی ہے، یہ کس کو ریپرزینٹ کر رہے تھے؟ یہ پاکستان کو پوری دنیا کے اندر ریپرزینٹ کر رہے تھے، پوری دنیا کے اندر پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، اور ان کی اتنی غلیظ حرکتیں، شرمناک حرکت کرتے ہوئے ان کو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، تو آپ یقین جانیے پاکستان کی کیا قدر و قیمت ہوگی پوری دنیا میں۔ ہم لوگ بیرون ملک ٹریول کریں گے، لوگ ہمیں کہیں گے کہ یار آپ کے ملک کے تو فضائی میزبان لیگلی جو آ رہے ہیں، جن کی ذمہ داری ہے، چلیں ایک مسافر کے پاس سے نکل آئے، سمجھ آتا ہے کہ یار پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، لیکن یہ تو فضائی میزبان ہے، وہی اس طرح کی حرکتوں میں ملوث ہے، تو آپ کا تو اللہ ہی حافظ ہوگا۔ اسی وجہ سے ہمارا جو پاسپورٹ ہے نا، وہی کہنا چاہیے الحمدللہ، جو سب سے گرے ہوئے پاسپورٹ ہوتے ہیں نا، اس میں اوپر سے چوتھے نمبر پر آتا ہے، یعنی دنیا کے بدترین پاسپورٹوں میں نیچے سے صرف ہمارے نیچے 3 ممالک ہیں اور چوتھا ملک ہم سے نیچے افغانستان کا پاسپورٹ ہے، ہم سے نیچے غالباً شاید یمن کا پاسپورٹ ہے، اور ہم سے نیچے ایک اور ملک کا پاسپورٹ ہے، جو کہ یہ سارے جنگ زدہ علاقے ہیں، مطلب ایک طویل عرصے سے ان ملک کے اندر جنگیں چل رہی ہیں۔ لیکن پاکستان میں تو اللہ کا شکر ہے نا، کسی بھی قسم کی کوئی جنگ نہیں چل رہی، تمام ممالک ہم سے اوپر ہیں پاسپورٹ، لیکن ہم اتنا نیچے صرف انہی وجوہات سے اور انہی حرکتوں کی وجہ سے۔ اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔